محترم انجینئر محمد علی مرزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ کے پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 3 اور 15 کے حوالے سے آپ سے ایک سوالات ہیں۔ سر، آپ نے اس سیریل نمبر 3 میں یہ ایک نوٹ لکھا ہے جو کہ صفحہ 2 پر ہے کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالہ کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ اس میں لکھا ہے کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے لوگ، فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے لوگ، جبکہ سیریل نمبر 15 میں جو حدیث سنن نسائی کی پہلی ہی حدیث ہے اور صفحہ 6 پر ہے، سنن نسائی کی جو حدیث آپ نے اس میں ریفرنس جو دیا ہے 4072 اس کے مطابق ہے، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو امان دے دی تھی، اور آپ نے ان سے کہا تھا، جس کو آپ کئی دفعہ طلقاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور شاید مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کو طنزاً استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا تھا، ان سے یہ اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ تھا کہ تم سب آج آزاد ہو، اور سب لوگوں کو امان دے دی تھی، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو امان دے دی، یعنی جان بخشی کا اعلان فرمایا۔ تو آپ نے نوٹ میں یہ تحریر کیا ہے کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے لوگ۔ سر، یہ نوٹ آپ نے کس انٹینشن سے لکھا ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل تھا کہ آپ نے سب کو امان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے کہا کہ آج تم آزاد ہو، اور وہ جو قریش مکہ کے جو الفاظ وہ تھے کہ تم کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، اور وہ جو حدیث آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے شاید اس کو جانتے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آج تم آزاد ہو، تو آپ نے نوٹ لکھ کر اس حدیث کے جو اس کو بہرحال آپ اس حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن ضرور دیجئے، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔